افغانستان کی جانب سے پہلی کار تیار کرنے کے بعد پاکستان کے معروف بزنس مین اور پشاور زلمی کے مالک جاوید افریدی نے کار بنانے والے افغانیوں کو تعاون کی پیشکش کر دی ہے، لیکن آج ہم آپ کو اس کار کی اصلی حقیقت بتائیں گے۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں افغانستان میں تیار کی گئی خوبصورت کار کے چرچے ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کچھ سوشل میڈیا صارفین اس گاڑی کو لے کر پاکستان کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اب جاوید افریدی کی طرف سے کار بنانے والوں کو تعاون کی پیشکش کے بعد اس کار کی حقیقت کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ جہاں تک جاوید افریدی کا تعلق ہے تو وہ صرف پشاور زلمی کے مالک کی نہیں بلکہ برقی آلات اور گاڑیاں بنانے کا کام بھی کرتے ہیں، اور ان کی کمپنی کئی جدید اور خوبصورت گاڑیاں متعارف کروا چکی ہے۔ افغانستان کی کار کا جائزہ لینے سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ افغانستان طالبان کے اقتدار پر تسلط کے بعد گزشتہ کچھ عرصہ سے شدید مالی مسائل سے دوچار ہے، اور یہاں ایسی جدید گاڑی بنانا عملی طور پر ناممکن ہے۔ اسی لیے اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو اس گاڑی کا انجن کسی جاپانی گاڑی کا ہوگا، باقی پارٹس حتیٰ کہ شیشہ بھی جاپانی میڈ ہوگا، باقی اہم پارٹس بھی کسی امپورٹ شدہ ہوں گے، یعنی صرف اس گاڑی کے حصوں کو جوڑا گیا ہے۔ اگر یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے تو یہ تو پاکستان میں ڈینٹر پینٹر اور مکینک روز کرتے ہیں، کیونکہ پرزے جوڑ کر گاڑی کی شکل تبدیل کرنا اور نئی گاڑی خود سے تیار کرنا الگ الگ کام ہے۔ افغانستان میں بنائی جانے والی اسپورٹس کار کو ریفرنشڈ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن میڈ ان افغانستان کا ٹیگ لگانا درست نہیں، کیونکہ افغانستان اس گاڑی کا ایک پرزہ بھی نہیں بنا سکتا۔